بسم اللہ الرحمن الرحیم. جزاک اللہ، بہت بہت شکریہ. سب سے پہلے تو آج یونیورسٹی آف پونچھ یہاں راولا کوٹ میں موجود ہونا، آپ سب لوگوں کے سامنے اس طرح سے اپنی بات پیش کرنا، اور پھر پکس کا جو سفر پاکستانیت کا 2018 سے چلتا رہا، اس سفر میں ہم رکاب ہونا میں سمجھتا ہوں میرے لیے ایک فخر کا باعث ہے. میرا تعلق مقبوضہ جموں و کشمیر سے ہے. جو تعارف ابھی ان بھائی نے کرایا ہے، سیدہ آسیہ اندرابی کا بھانجا ہوں میں. گزشتہ 12 سال سے ہندوستان کی جیل میں قید ہیں وہ. ان کے شوہر ہیں میرے خالو ڈاکٹر قاسم فختو، طویل ترین قیدی ہیں، گزشتہ 30 سال سے ہندوستان کی جیل میں قید ہیں. اس راہ حق میں میرا اپنا بھائی شہید ہے، لیکن اس کے باوجود ہم کشمیریوں کو شکایت ہے پاکستان سے، پاکستان کی حکومت سے شاید ہمیں شکایت ہے. لیکن اس شکایت کو بیان کرنے سے پہلے کچھ مقبوضہ جموں و کشمیر کی کہانیاں ہیں جو آپ کے سامنے میں بیان کرنا چاہتا ہوں. ایک سید علی گیلانی ہے، آپ سب واقف ہوں گے ان سے، انہی کے خاندان سے ہوں میں. وہ سید علی گیلانی جو 92 سال ہندوستان سے آزادی مانگتے رہے اور اپنی زندگی کے آخری 11 سال نظر بندی میں کاٹ دیے. اس سید علی گیلانی نے وہ نعرہ دیا کہ ہم پاکستانی ہیں، یہ پاکستان ہمارا ہے. یہ پاکستانیت 90 سالہ بزرگ تک میں وہاں موجود تھی. سیدہ آسیہ اندرابی ہیں، گزشتہ 12 سال سے تقریباً متواتر ہندوستان کی جیل میں قید ہیں. ان کا جرم یہ ہے کہ انہوں نے سری نگر، اس ہاسٹائل انوائرمنٹ میں جہاں پر پاکستان کا ایک واٹس ایپ سٹیٹس لگانا بھی بہت مشکل ہے، وہاں پر انہوں نے پاکستان کا قومی ترانہ بھی پڑھا اور پاکستان کا سبز ہلالی پرچم بھی سر بلند کیا، اور اس کی پاداش میں وہ غدار قرار پائیں. اس کی پاداش میں انہیں اینٹی سٹیٹ FIR درج کر دی گئی اور اس کے بعد انہیں تہاڑ جیل میں قید کر دیا گیا. کل کی مثال لیتے ہیں، یاسین ملک کی مثال لیتے ہیں. مان لیا کہ ان کے اوپر جو بھی وہاں پہ FIR میں جو دفعات لگائے گئے وہ جھوٹے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ شخص، اس کو جو سزا دی گئی ہے، عمر قید کی سزا دی گئی ہے، وہ پاکستانیت کی بنیاد پہ دی گئی ہے. ہندوستان کا جج وہاں کہتا ہے کہ تم نے پاکستان کے لیے کام کیا ہے، تم نے تحریک آزادی کشمیر کے لیے کام کیا ہے، اس وجہ سے تمہیں عمر قید دے دی جاتی ہے. وہاں تیسری مثال آپ جیسے طلباء کی ہے. ان طلباء کی جو گزشتہ سال تقریباً 4,500 کی تعداد میں ہندوستان کی یونیورسٹیز میں جاتے ہیں، اس سے اگلے سال یعنی پچھلے سال تقریباً 8,000 کی تعداد میں مقبوضہ جموں و کشمیر سے طلباء ہندوستان کی یونیورسٹیز میں جا کر پھر دوبارہ واپس مقبوضہ جموں و کشمیر آتے ہیں، تو ان کے دماغوں میں فقط ایک ہی بات ہوتی ہے کہ ہمیں ہندوستان سے آزادی چاہیے. یہ پاکستانیت ہے وہاں مقبوضہ جموں و کشمیر کی گلی کوچوں میں، جہاں صبح شام وہی نعرہ لگتا ہے کہ جیوے جیوے پاکستان، تیری جان میری جان، پاکستان پاکستان. اور اگر کہتے ہیں کہ یہ چلیں شاید نان وائلنٹ ایگزامپلز ہیں، تو پھر برہان وانی سے لے کے منان وانی تک، اور ابھی کل وہاں پہ جو بارہمولہ کے اندر انکاؤنٹر ہوتا ہے، اس کے اندر شہید ہونے والے دونوں مجاہدین پاکستان کا نام لیتے ہوئے شہید ہوتے ہیں. اتنی بڑی قربانیاں وہاں مقبوضہ جموں و کشمیر میں. ہماری ہیومن کاسٹ، ہر دن کوئی نہ کوئی نوجوان کشمیری شہید ہو جاتا ہے. وہاں پہ ہر دن کوئی نہ کوئی فیملی، کوئی نہ کوئی بچہ اپنے والد سے مل نہیں پاتا کیونکہ اس کو ہندوستانی فوج اٹھا لیتی ہے. آسیہ اندرابی گزشتہ 28 سال سے اپنے شوہر سے نہیں مل سکی. یاسین ملک اپنی فیملی سے گزشتہ 10 سال سے نہیں مل سکے. اتنی بڑی قربانیاں. تو کہیں شکایت تو بنتی ہے. ہاں، لیکن وہ شکایت یہ نہیں ہے کہ ہمیں کچھ ڈیولپمنٹل پروجیکٹس چاہیے. وہ شکایت یہ نہیں ہے کہ ہمیں سونمرگ یا گلمرگ کے اندر ٹورسٹ ریزورٹ بنا کے دے دیں. ہمیں تو ہندوستان چاہیے ہی نہیں.
ہم جو مقبوضہ کشمیر میں گردنیں کٹاتے ہیں وہ اس لیے نہیں کٹاتے کہ ہمارے پاس پن بجلی ہونی چاہیے، ہمارے پاس 24 گھنٹے الیکٹرکسٹی موجود ہونی چاہیے، اس لیے نہیں کٹاتے کہ وہاں پہ سڑکیں موجود نہیں ہیں تو ہمیں روڈز میڈ آف گولڈ چاہیے، ہمیں ہندوستان چاہیے ہی نہیں۔ یہ مقبوضہ جموں و کشمیر کی آواز ہے، ان لوگوں کی آواز جن کی مثالیں ابھی میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں۔ تو پھر ہماری قربانیوں کو فقط ڈیولپمنٹل پروجیکٹس کے عوض کیوں؟ ہم پاکستان کے سامنے اگر کوئی ڈیمانڈ رکھتے ہیں، پاکستان کے سامنے کوئی بات کرتے ہیں، تو یہ کیوں کہتے ہیں ہماری سڑک ابھی تک خراب ہے، وہ فلانی جھیل ابھی تک ٹورسٹ ریزورٹ بن چکی ہونی چاہیے تھی، کیوں نہیں بنی؟ وہاں پہ کچی سڑک ہے، ہم ابھی تک وہاں پہ جاتے ہیں تو وہاں پہ جیپوں کا استعمال کرنا پڑتا ہے، خچروں کا استعمال کرنا پڑتا ہے، یہاں پہ بجلی اتنی دفعہ جاتی ہے، آپ کے اسلام آباد میں اتنی کیوں نہیں جاتی؟ یہ ہماری قربانیوں کا عوض ہے؟ وہاں مقبوضہ جموں و کشمیر میں گراؤنڈ زیرو پہ جہاں صرف یہ بات کرنے پہ وہاں بھارتی فوجی موجود ہوتا تو اب تک مجھے گولی مار چکا ہوتا۔ آپ تو بات کر سکتے ہیں، آپ تو آواز بن سکتے ہیں، تو پھر آئیے ایک ساتھ ہو جاتے ہیں۔ یہ مقبوضہ جموں و کشمیر ہے یا آزاد کشمیر ہے، تو ایک آواز بن جاتے ہیں۔ وہ آواز کی کشمیریوں کو ان کا حق استصواب رائے چاہیے، وہ آواز کی کشمیری اور ہندوستان سے آزادی چاہیے، وہ آواز جو ہمیں گزشتہ 72-75 سال سے کہ ہمارا فری فیئر اینڈ امپارشل پلیبسائٹ، ہمیں وہ چاہیے۔ اگر ہمیں وہ چاہیے تو یاد رکھیے اس کے لیے آپ لوگوں کو کام کرنا ہے، ہم کشمیریوں کو کام کرنا ہے، وہ کشمیری جو مقبوضہ جموں و کشمیر سے باہر ہیں انہیں کام کرنا ہے، ہم کشمیریوں کو مل کے کام کرنا ہے، ہمیں آپس میں تقسیم نہیں ہونا، اس بنیاد پہ تقسیم نہیں ہونا کہ تم فلاں پارٹی کے ہو، تم فلاں پارٹی کے ہو، تمہارا نظریہ تو مختلف ہے، تم علاقے پاکستان کے حامی ہو، میں تمہارے ساتھ نہیں چل سکتا۔ کیوں؟ ہم تو کشمیری ہیں، وہ چاہے مقبول بٹ ہو، چاہے یاسین ملک ہو، چاہے آسی اندرابی، چاہے سید علی گیلانی، ہندوستان کی گولی نے کبھی ہمارے درمیان تفرقہ نہیں کیا، تو پھر ہم کشمیری ہوتے ہوئے کیسے تفرقہ کر لیتے؟ اکٹھے ہو جائیے، ایک ساتھ ہو جائیے۔ ہاں جو شکایات ہیں، ہاں جو اس وقت ہم سوچتے ہیں کہ ہاں ہمیں شاید آزادی ابھی تک کیوں نہیں مل سکی، کیا معاملات ہیں، کیوں نہیں مل سکتی، بہت ساری ایسی باتیں ہیں۔ سردار عتیق صاحب بھی یہاں پہ بیٹھے ہیں، اور میں آخری بات جس کے اوپر ہمیشہ آج کل ختم کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ آزاد جموں و کشمیر یہ وہ خطہ ہے جہاں بھارت اپنی فوج کے ساتھ موجود نہیں، لیکن اپنی نفرت اور نفاق کے بیج کے ساتھ موجود ہے۔ وہ بیج جو وہ یہاں پہ ڈال دیتا ہے اور وہ نفرت کا پودا اگتے اگتے درخت بن جاتا ہے۔ ہمیں اس درخت کو کاٹنا ہے، ہمیں اس نفرت کو مٹانا ہے کہ آزاد جموں و کشمیر کے اندر وہ تمام خیالات جو بھارت چاہتا ہے کہ یہاں پنپتے رہیں، ہمیں اسے پنپنے نہیں دینا۔ ہم کشمیریوں کو متحد رہنا ہے اور متحد رہ کے انشاءاللہ اپنا حق کے استصواب رائے حاصل کرنا ہے۔ ان قربانیوں کو یاد رکھیں ہر لمحہ، ہر آن، اور یہ یاد رکھیں کہ آپ نے آواز بننا ہے اس گراؤنڈ زیرو کی، اس مقبوضہ جموں و کشمیر۔